اسی کے ساتھ ایک اور جو ہمیں سوال آیا آپ لوگوں کی جانب سے وہ یہ تھا کہ میں دعا کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، دعاؤں میں قبولیت کا کوئی وظیفہ؟ اچھا، اس سے پہلے میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہوں گی جو ہم بہت زیادہ اس کو نہیں وہ کرتے، ذہن میں نہیں رکھتے، اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، یا ایسا سمجھ لیں کہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی کوئی وہ. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں وہاں رکاوٹ آ جاتی ہے. بالکل. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں مغرب سے پہلے اپنے گھر سے کوڑا نکال دیں. جس گھر میں کوڑا پڑا رہتا ہے وہ اس جگہ پر شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور جہاں شیطان کا بسیرا ہو جائے وہاں پر دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہیں. اس سے بڑی بات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. معصوم کا فرمان ہے کہ جو انسان راگ سنتا ہے، جو گانے سنتا ہے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جب ہم لوگ گانے سنتے ہیں تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں، میں نے پہلے جو میرے پروگرام گزرا اس میں میں نے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں ہرمل کی دھنی دینا سٹارٹ کر دیں. ہرمل کی دھنی دینے سے معصوم کا فرمان ہے تمام بد اثرات زائل ہو جاتے ہیں، شیطان وہاں سے رفع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جنات کی جو ایسی اثرات، جو بد اثرات انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، ناچاکیاں، لڑائی، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. روزانہ مغرب سے پہلے آپ ہر کونے میں ہرمل کی دھنی دے دیں. بلکہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں ہرمل کی دھنی نہیں دے سکتے تو اپنے گھر میں ہرمل کا پودا لگا لو، کیونکہ ہر پتے کے ساتھ 12 ملائکہ ہوتے ہیں جو تمہارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. دوسری بات، امام رضا، ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو انسان کھڑے ہو کر پاجامہ یعنی شلوار پہنے، پاجامہ پہنے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی یہاں پہ کرنا ہم نے یہ ہے کہ جو اگر اپنے دعائیں ہم اپنی قبول کروانا چاہتے ہیں تو ان کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے چیزیں ہم نے ان کو نہیں کرنا، ان سے نجات پائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے معصوم کا فرمان ہے جب تم دعا مانگو اپنی دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لو، یعنی محمد و آل محمد پہ درود بھیج دو. دعا کرنے کے بعد بھی درود پاک پڑھ لو. اور پھر جب دعا مانگ لی ہے، دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ آپ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کر دیں، آپ کی دعا اسی وقت عرش تک پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. اور دعا کرنے سے پہلے معصوم کا فرمان ہے کہ صدقہ لازمی نکال لیا کرو، کیونکہ تمہاری دعا میں جو رکاوٹ ہوگی وہ صدقہ اس سے پہلے پہنچ جائے گا اور تمہاری دعا کو بھی ساتھ لے جائے گا، اس بلا کو بھی ٹال دے گا. بالکل. اچھا خانم صاحبہ، بہت مرتبہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ گھر میں بے سکونی اور ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتایا کہ ان سب چیزوں سے نجات کی